السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی. آج میں بنا رہی ہوں 14 اگست کا کیک. فلیگ کیک بنائیں گے اور تھمبنیل سے آپ کو آئیڈیا ہو گیا تھا. یہ کیک میں بنا رہی تھی چینل پہ لے جانے کے لیے. مارننگ شو میں ہمیں جانا تھا اور وہاں پہ ہمیں کیک اسپانسر کرنا تھا اور 14 اگست کی مناسبت سے اوبویسلی ہمیں فلیگ کیک ہی بنانا تھا. تو اسپنج میں نے ریڈی کر دیا تھا اور اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا تھا. رات میں سارا کام ہم نے شروع کیا کیونکہ دن میں تو آپ کو پتہ ہے اتنے زیادہ آرڈرز ہوتے ہیں، ہم اپنا کوئی کام کر ہی نہیں سکتے. تو میں نے سارے آرڈرز کمپلیٹ کرنے کے بعد شو پہ لے جانے کے لیے کیک تیار کرنا شروع کر دیا اور 12 بج گئے تھے اور ماشاء اللہ خوب آتش بازی اور خوب ہلا گلا ہو رہا تھا. تو میں نے تھوڑا سا انجوائے کیا اور پھر واپس آ کے ہم لوگ نے کیک کی تیاری کی. لیکن مجھے بہت زیادہ فکر تھی. ہم لوگ فرسٹ ٹائم کسی لائیو شو میں جا رہے تھے. کیک بنانا تو ہمارا روز کا کام ہے، تو اس میں کوئی ہمیں ٹینشن نہیں تھی. بہت آرام سے ریلیکس ہو کے ہم نے 12 بجے کے بعد کیک بنانا شروع کیا کیونکہ سمپل سا کیک تھا. ہم لوگ اتنے کسٹمائز کیک بناتے ہیں تو فلیگ کیک بنانا کوئی مشکل چیز نہیں ہے. سمپل سمپل سارا کام ہوتا ہے اور ہر کوئی ایک جیسے کیک بنا رہا ہوتا ہے. بٹ میں نے تھوڑا سا ڈفرینٹ کیا کیونکہ زیادہ تر آپ جب فلیگ کیک دیتے ہیں تو یا تو اس پہ گلیز جیل لگا ہوتا ہے یا پھر وہ سمپل سمپل فونڈنٹ رکھا ہوا ہوتا ہے. تو میں نے پہلے سے فلاور سے کٹ کیا اور باقی تھوڑا سا میں نے اس کے بعد فونڈنٹ ورک کیا تھا. تو وہ میں نے سارا صبح میں کیا تھا. پہلے ہمیں سارا فوکس ہمارا یہ تھا کہ ہمارا کیک ریڈی ہو جائے اور یہ اچھے سے چل ہو جائے کیونکہ شروع پہ انہوں نے کہا تھا 2 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں تو کیک میلٹ نہیں ہونا چاہیے. تو اس کو ہم نے بہت اچھے سے فریز کرنا تھا کیک کو. جیسے سارا وقت میں نے ون اینڈ نوزل سے کیا تھا. اور جیسے آپ لوگ دیکھتے ہیں زیادہ تر لوگ اسٹارس وغیرہ بنا رہے ہوتے تو وہ بہت زیادہ کامن ہو گیا تھا. اور مجھے شو پہ لے جانے کے لیے اچھا ہی کیک بنانا تھا. میری ساری کوشش یہ تھی کہ کیک میرا بہت اچھا ہوا. باقی وہاں پہ سب کو کیک بہت زیادہ پسند آیا. اتنی زیادہ سب ڈیکوریشن کی تعریف کر رہے تھے. کیک کب کٹ ہوا یہ تو ہمیں نہیں پتہ. ہم لوگ تو شوٹ کرنے کے بعد واپس آ گئے تھے اور یہ یہاں پہ ہمارے ہاتھوں کا حال کچھ ایسا ہو گیا تھا. اور میرے ہاتھ تو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہو رہے تھے. اتنا زیادہ ہم نے گرین کلر یوز کیا. بلیو می میری پوری جو کیک کی کلر کی بوٹل تھی گرین، وہ بالکل اینڈ ہونے لگی تھی. اس کلر کو لانے کے لیے اتنا زیادہ گرین کلر اس میں ایڈ ہو گیا تھا. بس کیک کو ہم نے اتنا ہی ریڈی کیا تھا. باقی صبح میں نے فونڈنٹ سے سارا جو ورک مجھے کرنا تھا، اس پہ 14 اگست لکھنا تھا اور چاند تارا لگانا تھا، یہ سب میں نے صبح تیار ہونے کے بعد کیا کیونکہ تھوڑا سا کام تھا یہ. اور فریج میں اس کو رکھ نہیں سکتے. آپ کو پتہ ہے فونڈنٹ آج کل کتنا زیادہ تنگ کر رہی ہے. اور میرا کیک کیسا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ ماشاء اللہ مجھے بہت پیارا لگ رہا تھا. لیکن میں نے بہت کم ہی اس کی پکچرس وغیرہ لی تھی کیونکہ ساری ٹینشن ہمیں شوٹ کے ٹائم پہ جانے کا تھی. کیونکہ لائیو شو تھا وہ لیٹ نہیں ہو سکتا اور آپ کو پتہ ہے صبح میں کوئی ڈرائیو ملنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو ہم نے جلدی سے اپنا یہ آٹو رکشا بک کر لیا تھا اور پھر ہم ٹائم سے پہلے ہی پہنچ گئے تھے. کچھ زیادہ ہی ٹائم سے پہلے پہنچ گئے تھے. ایکسائٹمنٹ اتنی زیادہ تھی. اور میں آپ کو پی ٹی وی کا پورا اسٹوڈیو دکھاؤں گی کہ ہے نا بڑا اسٹوڈیو ہے. بلیو می کہ میں چلتے چلتے تھک گئی تھی لیکن یہ اسٹوڈیو ختم ہی نہیں ہو رہا تھا، ختم ہی نہیں ہو رہا تھا. اور صبح صبح کا ٹائم تھا تو میں نے اپنے ہسبینڈ کو ساتھ لے لیا تھا کیونکہ میرے ہسبینڈ خود بھی میڈیا میں ہوتے ہیں تو وہ چینلس وغیرہ پہ جاتے رہتے ہیں. ویسے تو ہم لوگ پی ٹی وی ہمیشہ اپنے بچپن میں شوق سے دیکھا کرتے تھے. جب نئے چینل آ گئے تو یہ پی ٹی وی بیچارہ پیچھے ہی رہ گیا ہے. لیکن پی ٹی وی کا اسٹوڈیو دیکھ کے مجھے بہت مزہ آیا. اس بہت زبردست ایکسپیرینس تھا. کچھ نہ کچھ چینج آپ کو کرتے رہنا چاہیے. تو جتنا ہم لوگ چلتے جا رہے تھے یہاں پہ پرانے ایکٹر اور ایکٹریس کی پکچرس وغیرہ لگی تھی. کچھ تو ایسے تھے جن کو شاید میں بھی نہیں جانتی تھی، اتنے مطلب وہ پرانے تھے. تو ہم بھی پی ٹی وی دیکھنے والوں میں سے ہی ہیں کہ ہم لوگ پی ٹی وی دیکھ کے ہی بڑے ہوئے ہیں. اب دوسرے چینل آ گئے ہیں تو خیر نیٹ کا دور ہے تو سب نیٹ پہ ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں، موبائل پہ ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ اسٹوڈیو بہت زبردست تھا، بہت زبردست تھا. اتنا زبردست تھا کہ میں خود تھک گئی تھی اس کو دیکھتے دیکھتے. اتنا 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 بڑا کہ میں خود حیران رہ گئی تھی. باقی ہمارے گورنمنٹ کے جو ادارے ہوتے ہیں وہ باقی بہت بڑے ہوتے ہیں، کام ان کے کچھ چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں بٹ ان کو فیسلٹیز بہت زیادہ دی ہوئی ہوتی ہیں. یہاں کے میں تھک چکی تھی. کیک کا ویٹ بہت زیادہ تھا تو میں نے تھوڑی سی اپنے ہسبینڈ کی ہیلپ لے لی کہ اب مجھ سے زیادہ نہیں چلا جائے گا. اس کیک کو لیتے لیتے اسٹوڈیو ختم ہی نہیں ہو رہا تھا. نیچے سے اوپر، اوپر سے اسٹوڈیو اور پھر کہاں کہاں ہم گھومے ہیں. لیکن اوور آل بہت بہت مزے کا یہ ہمارا ایکسپیرینس رہا چینل پہ جانے کا. اور بہت رسپیکٹ ان لوگوں نے ہمیں دی. مجھے اتنا کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ میں چینل پہ جاؤں گی تو ہمیں کس طرح سے لوگ ملیں گے اور کیسا ٹریٹ کریں گے. لیکن باقی بہت بہت فرینڈلی ایٹماسفیئر تھا اور بہت رسپیکٹلی ان لوگوں نے ہمارے ساتھ بیہیو کیا. بہت اچھے طریقے سے ملے کیونکہ زیادہ لوگ انوائٹیڈ نہیں تھے. صرف ایک شیف، بیکنگ شیف تھی میں اور ایک کوکنگ شیف تھی، بس 2 ہی لوگ تھے. 14 اگست کا پروگرام تھا، کافی زیادہ اسپیشل تھا. اور یہاں ہماری منزل آ گئی ہے. یہاں پہ مارننگ شو شوٹ ہو رہا تھا اور میں گئی اندر اور پھر میں آپ کو اندر کا مال دکھاتی ہوں. کیمرہ مین، فوٹوگرافر اور چینل کی ہوسٹ سب سب بہت ہی زیادہ فرینڈلی تھے. بہت اچھا ہمارا ایٹماسفیئر تھا، بہت مزہ آیا. اور اس وقت پی ایم صاحب کی اسپیچ چل رہی تھی تو اس وجہ سے تھوڑا سا شوٹ
لیٹ تھا تو انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم تھوڑی سی دیر کے لیے آفس میں بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ یہاں پہ گرمی ذرا زیادہ ہے کیمرہ وغیرہ کی، تو ہم چلے گئے تھے آفس میں بیٹھنے کے لیے۔ ویسے میں نے ساری ویڈیو بنائی تھی، میں نے پورا سمجھ جتنا بھی میں کور کر سکی تھی میں نے یہ ساری ویڈیو بنائی تھی، کیونکہ ہر وقت موقع نہیں ملتا اور ہر کسی کو موقع نہیں ملتا اس طرح سے کسی چینل پہ جانے کا، اسٹوڈیو وغیرہ پہ جانے کا۔ تو میں نے پورا اس کو کور کیا اور بہت ہم لوگوں نے یہاں پہ بیٹھ کے پکچرس وغیرہ بنائی۔ یہاں پہ ہم نے آفس میں بٹھا دیا تھا، چلڈ آفس ہو رہا تھا، زبردست اے سی وی سی چل رہا تھا، بہت مزہ آیا یہاں بیٹھ کے۔ ہم لوگوں نے کافی ساری پکچرس وغیرہ لی۔ اب جو لوگ چینل وغیرہ پہ جاتے رہتے تو ان کو آئیڈیا ہوگا، لیکن ہمارے لیے تو ہر چیز فرسٹ ایکسپیرینس تھا۔ یہاں ہر چیز کو ہم لوگوں نے کور کیا اور کچھ بہت ساری پکچرس بنائی میں نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بیٹھ کے۔ اور پھر کیک کا حال بھی چیک کرنا تھا، کیونکہ جس طرح سے رکشے میں ہم کیک کو لے کر آئے نا، تو ہمیں پتہ تھا یہ کتنا اچھل کود کر رہا تھا۔ بیچارے رائڈرس کس طرح سے کیک لے کے جاتے ہیں۔ آج مجھے خود بھی آئیڈیا ہو گیا کہ میں فرسٹ ٹائم کسی کیک کو لے کے اس طرح سے ہاتھ میں گئی ہوں گی۔ ہمیشہ تو کیک ہم بناتے ہی ہیں، تو آج کیک کو ہاتھ میں لے کے جانے کا بھی مجھے ایکسپیرینس ہو گیا کہ کتنا مشکل ہے راستے میں کھڈے ہوئے ہیں، اور جس طرح کا ہمارے روڈس ہیں نا وہاں پہ لے کے جانا کتنا مشکل کام ہے کیک کو۔ جہاں پہ ہم واپس شوٹ پر آ گئے تھے، یہ ہماری ہوسٹ تھیں اور بہت پیاری ہوسٹ اور بہت فرینڈلی تھی۔ اچھا مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں پہ جا کے ہمیں کیمرہ کے سامنے بھی آنا ہوگا، ہمیں تو صرف یہی کہا گیا تھا کہ ہمیں کیک اسپانسر کرنا ہے۔ تو میں اپنے چینل کے اپنے پیج کے شوٹ آؤٹ کے لیے آ گئی تھی کہ میں تھوڑا سا مجھے اپنے پیج کو انسٹا اور فیس بک کے پیج کو تھوڑا بوسٹ کرنے کا موقع مل جائے گا، یہاں پہ ایک آپ کو فری کی پروموشن مل جائے گی سمجھے تو۔ لیکن مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ مجھے کیمرے کے سامنے بھی آنا ہوگا، تو میں ذرا تھوڑا اور اچھے سے تیار ہو کر آتی، ڈریس سب اچھے سے ہو جاتے، لیکن چلیں جیسا بھی ہم آئے تھے تو ہم ویسے ہی سامنے آ گئے تھے، کیونکہ پی ٹی کا جو ہے ہمیں پتہ ہے کوئی اتنا زیادہ دیکھتا نہیں ہے۔ میں نے بھی آج سے پہلے یہ مارننگ شو کبھی نہیں دیکھا تھا، بٹ مجھے یہاں پہ جانے کا موقع ملا، ایک اپورچونیٹی تھی، تو میں نے اس کو اویل کیا۔ اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ آپ لائف میں کچھ نہ کچھ تو اچیو کریں گا۔ تو یہاں ہم نے ساری شوٹنگ شروع کر دی تھی، اور زیادہ میں نے کچھ بولا نہیں تھا کیونکہ میری کوئی تیاری ہی نہیں تھی کہ مجھے کیا بولنا ہے کیا کرنا ہے۔ تو بس جیسے جیسے ہوسٹ پوچھتی جا رہی تھی میں ان کو بتاتی جا رہی تھی، بہت سلو آواز میں، کہ کسی طریقے سے مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، کیونکہ شو لائیو چل رہا تھا۔ ویسے نہ بولنا نہ بولنے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ میرے ساتھ جو شیف تھیں وہ بیچاری بول تو رہی تھیں لیکن بہت زیادہ وہ نروس تھیں، بہت زیادہ پریشان بھی ہو رہی تھیں۔ میں تو خاموش رہنے کو زیادہ بہتر سمجھ رہی تھی، بس جتنے ہوسٹ نے مجھ سے باتیں کی بس میں ان کی باتوں کا جواب دیتی رہی، کیونکہ لائیو شو تھا، کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے، کچھ ایسی بات مجھ سے نہ نکل جائے جو ہمیں نہیں بولنی ہو۔ تو اس وجہ سے میں زیادہ تر خاموش ہی رہی پورے شو کے دوران، اور میں کھڑے بہت زیادہ تھک گئی، جتنا مجھے یہاں چلنا پڑا اور کھڑے ہونے پڑا تو وہ اتنا تو میں گھر میں بھی نہیں تھکتی تھی کیک بنا کے جتنا میں یہاں پہ تھک گئی تھی۔ لیکن اوور آل ہم نے بہت زیادہ انجوائے کیا ہے، میں بار بار آپ لوگوں کو کہہ رہی ہوں کہ بہت انجوائے کیا۔ اگر کبھی اس لائف میں آپ لوگوں کو بھی اس طرح سے موقع ملے کسی چینل پہ جانے کا یا کچھ بھی لائف میں نیا کرنے کا، آپ لوگ ضرور اس اپورچونیٹی کو اویل کیا کریں۔ گھر میں تو ہم لوگ ہمیشہ ہی رہتے ہیں، گھر کے کام ہم ہمیشہ ہی کرتے ہیں، اور کوئی جاب کر رہے ہوتے ہیں تو ہم جاب بھی کر رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ، لیکن اگر کوئی نیا ایکسپیرینس آپ کو حاصل کرنے کا موقع ملے تو آپ لوگ اس کو ضرور اویل کیا کریں۔ مجھے بھی یہ موقع قسمت سے ہی ملا تھا، اور بہت اچانک سے ملا تھا، کوئی میری پریپریشن نہیں تھی، کوئی تیاری نہیں تھی کہ میں اس طرح سے چینل پہ جاؤں گی، بس چلے گئے اور اس طرح سے جا کے ہم نے اس کو اٹینڈ کر لیا پروگرام کو جیسے بھی ہوا۔